میں نے ایک دوست کو یہ بات سمجھائی، ایک دو دن بعد میرے پاس ہے، مجھے کہتے ہیں استاد جی صبح سے میری جان کانپ رہی ہے، میں نے رات دیکھا کہ بچھو ایک بکس میں بند ہیں اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تو نے توبہ نہ کی تو یہ سارے تیرے اوپر چڑھا دیا جائیں گے قبر میں۔ کہتے میری جان کانپ رہی ہے، اللہ کے لیے مجھے کچھ سمجھائیں۔ میں نے کہا یار خوش قسمت ہو، تجھے پہلے بتا دیا گیا، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ توبہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو توبہ کر لے نا پکی، اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، فرشتوں کے رجسٹر سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اگر گناہوں کی توبہ پر مضبوط رہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، ان کے ان گناہوں کو بھی توبہ کے اخلاص کے بلبوتے پہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ ہم اپنے اندر تبدیلیاں لائیں نا، ہم تھوڑا دیکھیں تو صحیح اپنے معاملات کو۔ تو میرے دوستو، حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دونوں پورا کریں گے تو یہ درد دل ہے، اور اسی واسطے انسان پیدا ہوا ہے۔ یہ حقوق دینا سیکھیے، لینے کا زمانہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب ہر بندہ حقوق دینے والا ہو تو لینے والے کا مطالبہ ختم ہو جائے گا، اور جب دینے والے نہ ہو، غاصب ہو نہ حقوق کے، پھر ہر بندہ حقوق کا مطالبہ اٹھاتا پھرتا۔ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے سوچئے کہ اس چہرے پر کتنی خوشی آئی ہوگی جب میں نے بولنا سیکھا ہوگا۔ میں اغو بغو کرتا تھا، میری ماں اور باپ نے تو مٹھائی بانٹی میرے بولنے پر، آج میں اپنی زبان کی تیزی ان بوڑھوں پہ چلا رہا ہوں، شرم سے ڈوب مرے بندہ، اللہ کی قسم توبہ ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنی بیوی کی جوانی پر اپنے ماں کے بڑھاپے کو قیاس کیجئے اور دیکھیے آج یہ اولاد پر کتنی شفیق، اور میں اور میری بیوی گھر میں کتنے خوش ہیں، تو میری ماں اور باپ نے ہمارے ساتھ کتنی خوشی کا زمانہ گزارا ہوگا، ذرا دیکھیے۔ تو پھر عزت اور احترام کیسے نہیں آتا؟ اپنی بیوی کے چہرے پر دیکھ لیجئے ایک نظر ڈال کے کہ آج اپنی ماں کو چھوڑ کے، اپنے باپ کو چھوڑ کے، اپنے بھائی کو چھوڑ کے، اپنی بہن کو چھوڑ کے، اپنے اس آنگن کو چھوڑ کے جس میں کھیلی تھی، میرے پاس آئی ہے، کل میری بیٹی بھی اس طرح کسی کے گھر جائے گی، آج میں اس پر نرمی کر لوں، کل میری بیٹی پر میرا داماد نرمی کر لے گا۔ کیجئے نا، ایک تصور، ایک کانسیپٹ تو بنائیے۔ وہ کہتے ہیں خاوند اگر ظلم کرے بیوی پر یا حق اور عدل اور انصاف کرے بیوی پر تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوتا ہے۔ آج کا بونا کل کا کاٹنا ہے، آج جو بویا بو لیا کل کاٹو گی بھی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے دوستو، گناہ کرتے وقت ہم یہ تھوڑا سوچ لینا، اور اسی طرح کسی کے حقوق کھا جائے جا رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کا حق کھڑپ کر جاؤں، یہ بوڑھا ہے یا بیچارہ کمزور ہے، تو ذرا اپنے آپ کو بوڑھا بنا کے سوچئے، اپنے آپ کو کمزور بنا کے سوچئے۔ کیوں؟ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ خود کو دیکھ لیجئے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے تھے، ہمارے علاقے کے ایک آدمی طوطی بولتا تھا اس کی جوانی کی طاقت کا، اس کا بھائی فوت ہوا، قبر میں اتارا جا رہا تھا، لوگوں نے کہا اتریے ذرا آپ اٹھا کر اندر رکھیے، سب نے جسم پہ ہاتھ لگا کہتے کہ میری اب وہ جوانی نہیں رہی، میری اب وہ طاقتیں نہیں رہی، اتنی بے بسی میں کہہ رہا تھا، اور کل یہی تھا جو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا تھا۔ بھائی ارذل العمر تو ہر پہ آنی ہے، یہ حالات تو سب پہ آنے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو نا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ بھائی جس کی آنکھ نہیں ہے نا اس کو سوچو، اور جس کی آنکھ ہے اس کا سوچو، دن رات کا فرق آ جائے گا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ تو دی ہے، آج پاؤں میں جوتی قیمتی نہیں ہے تو جس کی قیمتی ہے یہ نہ سوچو میں قیمتی لے لوں، یہ سوچو جس کے پاؤں نہیں ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا